चाहता हूँ। मैं आप सब लोगों को दिल की अपनी गहराइयों से पहले इस नए प्रेस क्लब की मुबारकबाद भी देता हूँ यहाँ पे। और आज यहाँ आप सब लोगों को इसलिए बुलाने का मकसद जो मेरा था वो ये था कि हालिया दिनों में आपने सुना कि मैं जिस पार्टी की क़यादत करता था उस पार्टी को मैंने छोड़ दिया है। तो मैंने कहा उसके बाद शायद हमारे साथी ये कहेंगे कि शायद हमने सियासत तो नहीं छोड़ी। सियासत नहीं छोड़ी है क्योंकि सियासत का जो मकसद हमने समझा है वो है लोगों की खिदमत करना, और वो खिदमत हम पहले भी करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा कि मैं आपको प्रेस नोट ही दे दूं, ये पढ़ने के बजाय आज हम बात ही करें तो बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। तो आज की जो बात है बेसिकली मैं ये बात आपसे करना चाहता हूँ जो हम हर बार बात करते हैं कि 2019 के बाद खासकर यहाँ पे जो तब्दीलियाँ आई है जिसके लिए दिल्ली से लेके यहाँ तक बड़े चर्चे हैं कि अमन हो गया, पथराव बंद हो गया, ये बातें सब सही है। और हमने देखा कि जब हम ग्राउंड पे देख रहे हैं कि इस चीज की जो जरूरत थी यहाँ पे वो हो गई, लेकिन उससे आगे इसको वसी करने की जरूरत थी जो आज तक नहीं हो पा रहा है। जैसा देखेंगे हम कि 2019 के बाद जो तब्दीली आ गई थी वो खासकर एक सियासी तब्दीली आनी चाहिए थी, जहां हम ये महसूस करते कि जो फलाह बहबूद पिछले 30 साल में नहीं हो पाया हमारी आवाम का, जो हमारी जनरेशन आप आज जो देख रहे हैं, जो हमारी आज की जनरेशन है, ये सारी जनरेशन जो है इसी 30 साल में पैदा हुई है। मुसीबतों का इन्होंने मुकाबला किया, मुश्किलात इन्होंने देखी, और मुश्किलात के बाद अब जो आज इनकी एज पहुंची है, एक ऐसे स्टेज पर पहुंची है जहां इनकी फलाह और बहबूद होनी चाहिए थी, लेकिन वो फलाह और बहबूद आज तक इनका हुआ नहीं। तो दिल्ली से हम ये बात करते हैं कि उन्होंने जो वादे हमसे किए वो भी अपने वादों से गुजर रहे हैं। जहां हमारी स्टेट हुआ करती थी उस स्टेट का स्टेट खुद छीना गया, जो कि एक तारीखी गलती उन्होंने उस टाइम कर दी। अब उन्होंने क्या सोच के वो किया था, लेकिन उसका नामुल बदल क्या, उसका नामुल बदल अभी तक हमें कुछ नहीं मिला। जहां हम अपनी पॉपुलेशन देखेंगे, क्योंकि मैं सियासत पे बहुत कम बातें करता हूँ, मैं ज्यादा बात करता हूँ अपने अवाम की वेलफेयर की, खासकर मैं अपने यूथ, अपने जो कमिंग जनरेशन से उनके वेलफेयर की भी हमेशा ज्यादा बात करता हूँ। तो वहां हम देखेंगे कि उन्होंने जो नामुल बदल हमें नहीं दिया, तो उसकी वजह से लोगों में आज भी वो तसब्जुब अभी तक उस चीज के शिकार हैं लोग। यहाँ पे आज भी लोग यहाँ देख रहे हैं कि क्या बदलाव आया उसके बाद, वही पॉलिटिकल पार्टियां, वही पॉलिटिकल सिस्टम, वही सियासी निजाम। अगर यही निजाम है तो फिर ये 370 हटाने के बाद जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे उसकी क्या बात थी। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि 370 पे मैं हमेशा बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन उससे बड़ी बात जो मैं बात हमेशा करता हूँ वो 35A की बात करता हूँ, जो महाराजा के हम शुक्रगुजार होने चाहिए, जो एक विजनरी आदमी लगता है उस टाइम रहा है, जिसने ये जो 35A है अवामी बहबूद और फलाह और बहबूद के लिए 35A, जिसमें सारी सिक्योरिटीज, सारे गारंटीज हमारे लैंड राइट्स की थी, हमारे जॉब्स की थी, तो वो हमें उन्होंने दे दिया था। बाकी 370 पे मैं इसीलिए कम बात करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसे हमारे पॉलिटिकल एलिट्स ने अपने सियासी मकासद के लिए हमेशा इस्तेमाल किया, और हर बार ये इसीलिए 370 पे बात करते हैं और 35A पे कोई बात होती नहीं है। मैं कहता हूँ जितने हमारे यहाँ पे युवा, हमारे नौजवान पीढ़ी जो बेरोजगार है, अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन से इसका मुकाबला किया जाएगा तो ये 1% भी नहीं है। ये तो वहाँ इजीली अब्सॉर्ब हो सकते थे। अगर यहाँ हमारे लिए जॉब्स नहीं मिल सकते, जॉब्स के लिए हम अपॉर्चुनिटीज नहीं खोल सकते, तो वहाँ इनको जॉब्स फराहम कराए जाते, वो भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो बनी सरकार है हमारी यहाँ पे, जबकि खुद भी दिल्ली ने हर बार यही कहा कि 370 से पहले इन्हीं तंजीमों की वजह से, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से जो है यहाँ पे बेहतरी नहीं आ पाई, यहाँ पे फलाह व बहबूद का काम नहीं हो पाया। लेकिन जब उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि उनके हाथ में ही फिर से हमारी जो हुकूमत आज है, तो ये खुद कहते हैं कि हम बाइख्तियार है नहीं। जब ये खुद बाइख्तियार नहीं है तो कैसे ये 1 लाख लोगों का वादा कर सकते हैं पूरा, जो इन्होंने कहा था मैनिफेस्टो में कि 1 लाख लोगों को हम रोजगार दे देंगे। तो कैसे ये वो मैनिफेस्टो की बातें पूरी कर सकते हैं, कैसे ये उन नौजवानों की बात कर सकते हैं जो अभी तक 10 साल 15 साल से जेलों में पड़े हुए हैं, उनको ये कब रिहा करेंगे, जो कि हर एक घर की यहाँ पे आवाज है।
ہر عوام کے ہر گھر میں ایک مشکل ہے. ہر ایک مشکلات کا جو دور 35 سال کا ہم نے دیکھا ہے, ہر گھر اس سے گزرا ہوا ہے. میں خود اپنی بات کرتا ہوں, میرے گھر پہ وہ سارے عذاب سارے عطاب ہم نے وہ دیکھے, اسی لیے میں ان گھروں کے بھی وہ درد محسوس کرتا ہوں ہر بار. تبھی میں اس پہ بات ہمیشہ کرتا ہوں. جو وعدے ہمارے ساتھ کیے گئے تھے ابھی تک کوئی بھی وعدہ پورا نہیں ہوا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ باتیں بہت ہمیں کرنی ہے, آگے بھی ہمیں کرنا ہے, اس پہ ہمیشہ ہمیں ڈیلیبریشنز کرنی ہے, بات چیت کرنی ہے, آپ کے سامنے بات رکھنی ہے. لیکن آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی سیاسی شعور والے لوگ ہیں, سیاسی ضمیر جو لوگ رکھتے ہیں, ان کو آگے آنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ تنظیموں کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ نتے بھی ہم نے دیکھا جب پاکستان نے ہمارا استعمال کر کے یہاں پہ ہزاروں میں تنظیمیں جو ہے رجسٹر کرائی, ان دنوں میں کم سے کم 200 کے قریب تنظیمیں تھی. آج دلی کی طرف سے بھی ویسا ہی ہو رہا ہے. ہر ایک گلی میں ایک کارٹون کھڑا کیا جا رہا ہے تنظیموں کے نام پہ. مختلف تنظیموں کا وجود روز بروز نئے وجود میں آ رہی ہے تنظیمیں, اور اس سے کیا ہو رہا ہے, ہم پولیٹیکلی ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. میرے حساب سے ہماری سیاسی بصیرت ایسی ہونی چاہیے تھی جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن ہمارے لوگوں, ہمارے جو سیاسی اقدار میں لوگ ہیں, جو بڑی بڑی پارٹیز یہاں پہ ہیں, نیشنل کانفرنس کی میں بات کروں, PDP کی میں بات کروں, یا باقی لوگوں کی میں بات کروں, انہیں ایک پلیٹ فارم میں جمع ہونا چاہیے تھا. وہ ایک دوسرے کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوتے اور دیکھتے کہ عوام کے جو مشکلات ہیں, اس میں خاص کر 5 سال میں ہم دیکھیں گے جتنی نوکریاں یہاں پہ پچھلے 5 سالوں میں آپ دیکھیں, جو گزرے 5 سال ہیں, ان میں جن کو نوکریاں ملی, کیا کشمیری کو کہیں پہ نوکری ملی؟ کسی نے اس پہ بات کی؟ کوئی بھی یہ ڈاٹا رکھتا نہیں ہے. کسی کو اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج بھی یہ لوگ اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہو کے دلی سے نیگوشیٹ کرتے معاملات پہ. کیونکہ جب تک معاملات پہ آپ نیگوشیٹ نہیں کریں گے, بات نہیں کریں گے, بات رکھیں گے نہیں اپنی, تو کیسے یہ مشکلات ہمارے عوام کے حل ہو جائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہر ایک باضمیر, باشعور اور جو سیاسی شعور لوگ رکھتے ہیں, ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, ایسے پلیٹ فارم کو بنانے کی ضرورت ہے, ایسے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونے کی, جمع ہونے کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہم ڈیلیبریشنز کریں, برین سٹارمنگ کریں, اور دیکھیں کہ ہمارے جو آنے والا کل ہے, ہمارا جو مستقبل آنے والا ہے, جو ہمارے بچے ہیں, جو ہمارا یوتھ ہے آنے والا, ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کیسے کام کریں, کیسے ہم ان کے سر سے وہ سایہ جو ان پہ برا سایہ پچھلے 35 سال کا پڑا ہے, وہ کیسے ان کے سر سے ہم ہٹائیں, کیسے ہم ان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. آپ دیکھیں ڈرگ کی بات ہم کرتے ہیں, روز کی بات کرتے ہیں, ڈرگ ایڈکشن عروج پہ ہے یہاں پہ, لیکن اس کا کارن بے روزگاری ہے. لوگ جو یہاں پہ مایوس ہو رکھے ہیں یہاں کے سیاسی نظام سے. سب کو نظر تھی کہ چلو 5 سال بعد اگر یہاں پہ حکومت بنی ہے کچھ تو راحت ملے گی, لیکن ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں, چاہے ماحولیاتی اداروں کی ہم بات کریں, چاہے دوسرے اداروں کی, معاشی اداروں کی ہم بات کریں, ہر ایک ادارہ یہاں پہ ابھی مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. اسی لیے آج تک کوئی بھی ڈیولپمنٹ, کوئی بھی فلاح و بہبود کی بات نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ اپنے مسائل حل کرنے میں لگے ہیں. ان کو فرصت ہی نہیں ہے وہ چیزیں دیکھنے کی کہ جو گراؤنڈ پہ عام آدمی جو مشکلات فیس کر رہا ہے, جو عام آدمی مشکلات روز جھیل رہا ہے, اس کی مشکلات کا حل جو ہے, اس کا صدبات کیا نکالیں گے ہم. ان کو ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. تب میں اسی لیے آج یہاں پہ آپ سب کے سامنے آیا کہ میں نے جو پارٹی چھوڑی ہے وہاں پہ بھی ایسا ہی تھا کہ میرا جو پالیٹکس کرنے کا کم شوق ہے, لیکن لوگوں کے فلاح و بہبود کا کام کرنے کا زیادہ شوق ہے. میں ان کے ایجنڈا کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں رکھتا ہوں, وہ اپنے ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں, وہ چلیں, مائی گڈ وش ٹو دیم. لیکن میرا جو اپنا ایجنڈا ہے, میرا جو اپنا کام کرنے کا طریقہ ہے, وہاں جہاں کنٹراڈکٹری کوئی سچویشن آ جائے گی تو وہاں میں نے سوچا کہ نہیں, میں اکیلا ہی صحیح اس میدان میں, لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنی جو آواز پہلے دن سے اٹھائی ہے, 33 سالہ دور جو ہم نے دیکھا ہے, میں اس کا واحد گواہ ہوں. ایسا کہ میں واحد بڑا ایک سفر رہا ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا کہ ہمارا گھر اس میں بہت زیادہ سفر ہوا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ وہی کوشش کروں گا کہ جو ہر ایک گھر میں یہاں پہ درد سہا ہے, مشکلات جو صحیح ہے, جو آج بھی سہ رہے ہیں, ان مشکلاتوں کی آواز بن کے کھڑا رہنے کے لیے میں ہمیشہ کھڑا رہوں گا اور آگے بھی بات کرتا رہوں گا اور ان کی ترجمانی کرتے رہیں.
منیر صاحب آپ نے بولا کہ پاکستان نے بہت بڑی غلطی کی کہ انہوں نے یہاں پر شروعات میں جب ملٹنسی یہاں پر شروع ہوئی ہے انہیں بہت ساری تنظیمیں بنائی، لیکن آپ کا بھائی جو ہے نعیم احمد خان صاحب وہ صف اول کا جو سیپریٹسٹ لیڈر رہا ہے، کیا وہ دور غلط تھا یا ان کو ماضی میں غلطی ہوئی ہے حریت کانفرنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں؟ دیکھیے جہاں تک ہم حریت کانفرنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پہلے تو میں پچھلے سارے اس پاسٹ کے لیے ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ پاسٹ از لاسٹ، اور پاسٹ میں ہم سب سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی ایک وہاں پہ نہیں ہے جس کو ہم حرف تنقید بنائیں کہ ایک سے غلطی ہوئی ہے۔ ہم نہ حریت کی بات کر سکتے ہیں نہ نیشنل کانفرنس کی بات کر سکتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے اس قوم میں سارے جتنے بھی رہبری کرنے والے لوگ تھے ان سب کی طرف سے کہیں نہ کہیں کچھ غلطیاں کچھ خامیاں رہی ہے، جس کا نتیجہ جو آج ہم بھگت رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور رہی بات آپ نے جو کہا کہ میری جو بات ابھی آئی، میں نے کہا اس ٹائم بھی عوام کو ڈیوائیڈ کیا گیا، مختلف تنظیموں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، مختلف الگ الگ گھروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ اگر ایک کلیکٹو ہم نے اپروچ لڑایا ہوتا، کلیکٹو ایک اسٹرگل یا ایفرٹ کیا ہوتا، ممکن تھا کہ ہم کچھ اچیو کر سکتے تھے، لیکن آج بھی اسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ بہت اچھی بات پوچھی آپ نے میرے بھائی۔ ایسا ہے کہ لاہ عمل جو آگے کا رہے گا، میں نے پہلے ہی کہا کہ سیاست کا مقصد اور بنیادی جو بات ہے، سیاست کا معنی جو بنیادی معنی ہے وہ ہے لوگوں کی خدمت۔ آپ کس طرح سے بھی وہ کر سکتے ہیں، چاہے کسی دوسری پارٹی میں رہ کے کریں، چاہے کسی اور پلیٹ فارم میں کھڑا رہ کے آپ کریں، تو وہ ایک خدمت آپ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ رہی میری بات، میں نے پہلے ہی آپ کے وساطت سے ہی عوام سے میں اپیل کرتا ہوں، جو ذی شعور لوگ ہیں، جو سیاسی شعور رکھتے ہیں یہاں پہ، ان سب کو، اس میں کافی لوگ یہاں پہ ہر طبقے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جیسے ابھی میرے بھائی نے یہاں پہ حریت کانفرنس کی پچھلے 30 سالہ دور کی بات کی، وہ بھی لوگ آج خاموش بیٹھے ہیں، کرنا وہ بھی خدمت چاہتے ہیں لوگوں کی، مختلف طریقوں سے وہ بات تو کر رہے ہیں، الگ الگ انڈیویجول لائنز پہ بات کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ہمیں ایک جگہ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے جہاں پہ کوئی اے ٹیم نہ ہو، نہ کوئی بی ٹیم ہو، نہ کوئی حریت ہو، نہ کوئی سیپریٹزم ہو، نہ کوئی مین اسٹریم ہو۔ ایز اے قوم جموں کشمیر اور لداخ کے عوام کو مل جل کے ایک ایسے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے جہاں پہ کھڑا ہو کے ہم اپنے آنے والے مستقبل، اپنے آنے والے یوتھ کے لیے جو ہے کام کر سکیں، ان کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں، جو وقت ہمارا ضائع ہوا ہے اس کو ہم کم سے کم کمپنسیٹ کر سکیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کہتی ہے حریت کانفرنس کے لوگوں کو مروایا، خون بہایا کشمیری لوگوں کا۔ آپ کہتے ہیں کہ حریت والے بھی کام کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ مزید تھوڑا سا بتائیے کس طریقے کا کام کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک بھارتیہ جنتا پارٹی کی بات ہے، میں نے پہلے کہا میں معاملوں پہ سیاست نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا اپنا سیاسی نقطہ نظر ہمیشہ کہتی ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ایک 35 سالہ دور ہے، وہ 3 ڈیکیڈز کی ایک سٹوری ہے۔ اس 3 ڈیکیڈز کی سٹوری میں یہاں پہ 7-8 لاکھ عوام جو ہے متاثر ہوئی ہے، 7-8 لاکھ عوام جو ہے ان کے گھر اس کے ساتھ انوالو رہے ہیں۔ اس کی پاپولیشن جب آپ دیکھیں گے وہ 30-32-35 لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ جب تک ہم پوری قوم کے ہر ایک انسان کو، ہر ایک آدمی کو موقع فراہم نہیں کریں گے اس ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیس میں آنے کا، ایک جمہوری عمل میں آنے کا موقع نہیں دیں گے، تب تک کیسے بھائی میرے ہم امن اور آگے ترقی کی بات کریں گے، مجھے یہ بتائیے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں پالیسی میکر سے بھی، گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی، کہ ایک چانس ہمیں دینا چاہیے، ایک جنرل ایمنیسٹی کی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ جو بھی لوگ اس ٹائم ان چیزوں میں انوالو تھے، آج اگر وہ اس چیز میں انوالو نہیں ہے، آج ہمارے وہ بچے جنہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ 2 پرزنز ہیں، ایک جیل میں لوگ ہیں، ایک جیل سے باہر لوگ ہیں، لیکن ان کے ذہن جیلوں میں ہیں، ان سب کو ایک بار معاف کرنا چاہیے، سب کو ایک جنرل ایمنیسٹی دینی چاہیے، تو وہ تبھی جب آج تک جس پارٹی کے ساتھ آپ تعلق تھے، جہاں سے آپ نے پارٹی میں استعفیٰ دیا، آج تک آپ نے ایسی بات نہیں کی، آج تک آپ نے پریس کانفرنس ایسے نہیں کی، عوام کے سامنے، میڈیا کے سامنے آپ ایسے نہیں آئے، وجوہات کیا تھے؟ کیا پارٹی کی طرف سے بیعت تھی یا آپ کا جو نیریٹو کا آپ کا سٹانس ہے وہ تبدیل؟
नहीं, तब्दील तो कोई स्टैंस मेरा हुआ नहीं। देखिए, मैं पहला वो आदमी हूँ जिसने 2019 के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही अल्फाज दोहराए थे। लोगों की रिहाई की बात की थी, जनरल एमनेस्टी की मैंने तब भी बात की थी। मैंने तब भी यही बात की थी कि हमारे जो मुश्किलात 35 साल दौर के रहे, मैं वो वाहिद आदमी उस टाइम भी रहा हूँ, मैंने पूरी कौम की तरफ से माफी मांगी थी। ये भी बोला था कि मैं पॉइंट लिख के देता हूँ कि अब लोगों ने रियलाइज करा है सिचुएशन को, अब लोग जमहूरी जो अमल है उस पर यकीन रखते हैं, तो आना चाहते हैं जमहूरियत में। लेकिन हम सिलेक्टेड लोगों को आने का मौका देते हैं, बाकी सब लोगों को आने का मौका नहीं दे रहे। हमने इसीलिए एक दायरा वसी करना होगा, सबको आने का मौका देना है, तभी जाके कौम की फलाह बहबूद होगी। सर, तो जो जिस पार्टी में आप थे एज अ प्रेसिडेंट थे आप वहाँ पे, तो एज अ प्रेसिडेंट होने के बावजूद आपकी जो बातें थी वो पार्टी को माननी चाहिए थी, तो एक कारण क्या हुआ वो पार्टी छोड़ने का? इसमें कोई बड़ा ऐसा कारण नहीं है कि मेरी बातें मानते नहीं थे या ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैंने आपको कहा कि देखिए, हर सियासी शऊर रखने वाले आदमी को ख्याल रखना पड़ता है उन सब चीज़ों का। कल जहां मैं जिस प्लेटफॉर्म पे था, मैं उन साथियों का आज भी शुक्रगुजार हूँ। उस प्लेटफॉर्म के मेरी आज भी वो हमदर्दी है कि मैंने एक साल में जो वहाँ से सीखा, उस प्लेटफॉर्म पे आके जो मैंने काम किया, जितना वहाँ का दायरा इख्तियार था उतना मैंने किया। लेकिन उससे बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि रोजमर्रा के मुश्किलात और तकालीफ जो लोगों के हम देख रहे हैं वो अभी तक हल नहीं हो रहे। इसीलिए हमें अपना अंदाज थोड़ा तब्दील करना। तो सर, इन फ्यूचर आपका क्या प्लान रहेगा? आप अपनी पार्टी बनाएंगे? अभी वक्त फैसला करेगा कि अपनी पार्टी बनेगी या कैसा चलेंगे, लेकिन लोगों को पहले मैं जोड़ना चाहता हूँ और एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करने। तो सर, लोग तभी जुड़ेंगे जब आप अपनी पार्टी बनाएंगे। आपके जो एम्स होंगे, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यू हैव टू, मतलब वो लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने हैं। देन लोग वो अट्रैक्ट करेंगे, लोगों को अच्छी बातें लगेंगी, तो वो फिर आपके पास आएंगे। इस बारे में आप क्या? शुरुआत उसकी कर दी है और ये सिलसिला चालू है। शुक्रिया, थैंक यू।